بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے. یعنی جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی، جو بھی اس پر عمل کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، وہاں خیر و برکت اور بھلائی ہوگی. عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، اس لیے ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، ان کو تجوید ٹھیک کرنی چاہیے، ان کو ترجمہ نہیں آتا، مطلب نہیں آتا، ان کو وقت نکالنا چاہیے. لیکن وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی انہوں نے یہ بات سوچی کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی بہت کام کاج ہوتے ہیں، ان کا بھی گھر بار، اولاد، بچے، سب کچھ. کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ انہوں نے صرف یہی کام کرنا ہے. سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے وقت میں برکت ہو جاتی، ان کے مال میں برکت ہو جاتی، ان کے گھر میں برکت ہو جاتی، بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت سے حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہمارا وقت کھا جاتے ہیں، یا بہت سی چیزیں ایسی کہ جو ہمیں اپنے اندر اس طرح مشغول کر لیتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھنا چاہیے، چاہے اس کو زبانی یاد کریں، چاہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی پریکٹس کریں، چاہے اس کو سمجھیں، چاہے گھر میں اس کی تلاوت کریں، چاہے گھر میں اس کو لگائیں. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہمیں جادو ہو گیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر دوسرا بندہ اس کی شکایت کرتا ہوا ملتا ہے. یا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے بیماری ہے کیا، سارے ٹیسٹ صحیح ہوتے ہیں اور بندہ پھر بھی بیمار ہوتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید چونکہ ہے ہی شفا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذریعے شفا حاصل کرنا کسی بھی بیماری کے لیے شفا ہو سکتی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اس کو پڑھے یا سنے. میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھو. تو وہ کہتے ہیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ان کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، یا دنوں انہوں نے قرآن نہیں کھولا ہوتا. اگر ہم سب غور کریں تو آج صبح سے لے کے اب تک ہم نے کتنی تلاوت کی ہے. چلو اگر ہم نے کر بھی لی تو ہمارے گھر والوں نے کتنی کی ہے. اب اکثر مسلمان گھرانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ سوئے رہتے ہیں، ساری رات بھی آرام کر کے پھر صبح اٹھ کے پھر دوبارہ عادت ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں، ضرورت نہیں ہوتی، بس عادت ہے. تو عادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان بس مجبور ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ. انسان سمجھتا بھی کہ غلط چیز ہے لیکن پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے کسی کو اسی طرح کوئی بیمار آیا تھا، اسے کہا کہ قرآن مجید پڑھو، تو اس نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر سنو. کہتے کتنا سنو؟ میں نے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک، رات تک سننا ہے. تو بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا یا پھر ٹھیک ہو جاؤ، تو یا پھر یہ مشکل برداشت کرو، یا یہ مشکل یا وہ مشکل. تو کہتے ہیں کہ بہرحال اس نے سننا شروع کیا اور کہا کہ دوپہر کو کھانے کے وقت اور پھر اس کے بعد قیلولہ ضرور کرنا، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تو تم قیلولہ کر لینا اور پھر دوبارہ سننا اور پھر سننا اور پھر سننا. کہتے کہ اس نے اسی طرح کیا اور ہوا یہ کہ اس کو متلی سی ہونے لگ گئی، سنتے 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 متلی سے ہونے لگے. اور جب اس نے وامٹ کیا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر اور پھر بالوں کے کچھ ٹکڑے ایسے گرے لگی ہوئی بالوں کی، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو تھی وہ اندر سے نکلی، اور اس کی طبیعت کچھ ہلکی ہونی شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر اس نے سنا، پھر اسی طرح اس نے وامٹ کیا، پھر اسی طرح. اس کے بعد یہ کہ بالکل وہ ٹھیک ہو گیا بندہ. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سب چیزیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے پڑھ دے. اب کون اتنا فارغ ہو سارا دن ہمارے لیے پڑھے؟ کتنا بھی کوئی پیار کرے کسی سے، کسی کی ہمت نہیں. تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ایسے دور میں کہ ہمیں ہر قسم کے کاریوں کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ملتی اور ہم اس کو لگا کر سن سکتے. لیکن یہ کہ وہ ایسا نہیں کہ ادھر لگایا اور ادھر باتیں ہو رہی ہیں اور بیچ میں، جیسے مریض اسپتال میں داخل کر دیتے ہیں ایسے ہی ایسے بندے کو کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے
اور اس کے پاس کوئی اور دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور مسلسل قرآن اس کو سنوانا چاہیے، کیونکہ قرآن شفا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی تعویذ مجھے لا دو، وہ آسان کام ہے، وہ رکھ دو، وہ لٹکا دو، لیکن قرآن نہیں. حالانکہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے. اگر ہم ہر روز گھر میں صبح شام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ایسی چیزوں کو داخلے کا موقع ہی نہیں ملے گا، وہ تو خود ایک پروٹیکشن بن جائے گا.